بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج مولانا تاج محمود صاحب کے اعزاز میں ان کی یاد میں اس تقریب میں آنے والے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نہایت ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک ایسی شخصیت کے لیے وقت نکالا کہ جن کا ذکر کرنا ہمارا فرض ہی نہیں بلکہ ہمارا اعزاز بھی ہے۔ میں ملتمس ہوں آج کے ہمارے صدر محفل جناب چیئرمین مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن خالد محمود صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ خالد محمود صاحب سابق چیئرمین پی سی بی، سابق صوبائی محتسب پنجاب کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور برطریق احسن ان ذمہ داریوں کو نبھا چکے ہیں۔ ان دنوں آپ چیئرمین مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن ہیں اور مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے مقاصد کو لے کر سرگرم عمل ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں سر کے کہ وہ تشریف لائے۔ اب میں ملتمس ہوں آغا مسعود شورش صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ راحت نسیم چودھری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ اور ساتھ ہی میں ملتمس ہوں شفیق جالندری صاحب سے، اور یہ دونوں شخصیات اس وقت کے جو بورڈ آف گورنر ہے مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کی، ان کے سرگرم رکن ہیں، اور مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کے حوالے سے ان کے جتنے بھی نظریات ہیں اس فاؤنڈیشن کے اور جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں سرگرم عمل ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں سر۔ صدر محفل کی اجازت سے ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میں ملتمس ہوں محمد عمر فاروق چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے فضاؤں کو معطر کریں۔ محمد عمر فاروق چشتی، ان کا تعلق ادارہ زبان و ادبیات اردو پنجاب یونیورسٹی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك
وجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپتے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. وہ جس سے میری آنکھ ہے بینا ہے مدینہ، وہ جس سے منور میرا سینہ ہے مدینہ. ملتا ہے یہاں زہر شب و روز کا تریاک، ہے وقت اگر سیل سفینہ ہے مدینہ. میں ملتمس ہوں جشن عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو.
سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آج ہم سب جس شخصیت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، ضروری ہے کہ ان کا تعارف، آپ میں سے بیشتر لوگ انہیں جانتے ہیں، آپ لوگ انہیں پہچانتے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کا اگر معلوم نہیں بھی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ حاج محمود صاحب کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بننے کے بعد بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی مختلف مذہبی، علمی اور ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیا بلکہ ان تحریکوں کی رہنمائی بھی کی۔ ان تحریکوں میں جو سب سے اہم ہے تحریک ہجرت اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک، اس میں آپ سرگرم عمل رہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتے رہے۔ مولانا جو ہے وہ ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت جتنی بھی ہے وہ فیصل آباد میں ہوئی۔ مولانا کو یہاں پہ یاد کرنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے اور ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مولانا نے بطور استاد سرکاری کالجز میں خدمات انجام دی۔ اس کے بعد آپ نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی زبان کی ترویج کے لیے ایک اردو فارسی کالج کے نام سے ادارہ بھی قائم کیا، جو کہ ان کی گراں قدر خدمات کا مظہر ہے۔ مولانا کے شاگردوں میں مسکین حجازی، اقبال فیروز، حسن رضا جیسے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ مولانا کی جو خدمات ہیں وہ ان کی نہ صرف مذہبی بلکہ تدریسی اور علمی و ادبی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کے کہ انہوں نے اس قدر جید عالم دین جو ہمارے درمیان، ہمارے آباء و اجداد کے درمیان موجود تھے، ہم خود تو ان سے نہیں مل سکے لیکن ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے ذریعے فیض حاصل کر رہے ہیں کہ ان کی شخصیت پر آپ نے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ 1964 میں مولانا نے 7 روزہ لولاک کے نام سے جاری کیا اور ساری زندگی اسے اپنے لہو سے سینچتے رہے۔ مولانا کے شاگرد پورے ملک میں موجود ہیں اور اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قلم فاؤنڈیشن ایک بہت ہی بہترین ادارہ ہے جہاں سے نہ صرف سیاسی، مذہبی بلکہ علمی و ادبی شخصیات پر اور موضوعات پر کئی کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ تو ان کے کرتا دھرتا علامہ عبدالستار عاصم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہاں سے ایک کتاب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کے تحقیقی اور علمی و ادبی خدمات پر ستاروں کے جگر چاک جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ کتاب جو ہے پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو پیش کی جائے، تو میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اور علامہ عبدالستار عاصم صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور یہ کتاب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں علامہ عبدالستار عاصم صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا ہی مزے کا ہے، اقبال کے شعر سے لیا گیا ہے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو، علامہ عبدالستار عاصم صاحب کو اور ان کے ادارے کو کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت پر کتاب پیش کی۔
اب میں ملتمس ہوں علامہ عبدالستار عاصم صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کے صدر محفل جناب خالد محمود صاحب کی خدمت میں بھی یہ کتاب پیش کریں. یہ کتاب ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کی شخصیت پر، ان کی علمی و ادبی کارناموں پر ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگی. ہم شکر گزار ہیں قلم فاؤنڈیشن کے، اور اسی کے ساتھ میں اب ملتمس ہوں علامہ عبدالستار عاصم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا تاج محمود صاحب پر اپنی خیالات کا، ان کی شخصیت پر، ان کے کام پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جناب صاحب صدر صاحب کا اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری سرپرستی فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب کی 9 کتابیں ہم نے اپنے ادارہ سے نہ صرف شائع ہوئی، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں پہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ڈاکٹر صاحب پہ مسلسل کتابیں لکھ رہے ہیں. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب پہ جو 900 صفحات کا یہ ایک مقالہ جو لکھا گیا ہے، اس میں اپنے عہد کے بڑے بڑے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب پہ لکھا. نسیم حجازی صاحب، احمد دیم قاسمی صاحب، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب تشریف لے آئے ہیں. تو عطا اللہ قاسمی صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، یعنی بے شمار لوگوں نے لکھا. اور جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر چلائی کہ پاکستان کے سب سے بڑے محقق پر کتاب آنا اور شائع کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس خبر کو لوگوں نے بے حد پسند کیا. یہاں تک کہ مولانا تاج محمود صاحب کا ایک تعلق ہے، ان سے روحانی طور پر کئی اشروں سے ملاقاتیں کی لولاک کے ذریعے. اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مولانا کا تعلق ہے، وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں چلے جانے کے باوجود ہمارے دلوں میں وہ ہر لمحہ موجود ہوتے ہیں. ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نکال نہیں سکی. اس نقطے میں میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو استاد، محقق، کالم نگار، ادیب، خطیب اپنے علم میں، تحقیق میں فنا ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے دلوں میں نہیں نکال سکتی. اور یہی حال مولانا کا تھا کہ مولانا اپنے مشن کے ساتھ اتنے زیادہ مخلص تھے. جب مجلس اعرار میں شامل ہوئے تو اس وقت فرنگی کا عروج بلندیوں پہ تھا، اور وہ ایسا میسرا تھا، ایک ظالم تھا کہ اس نے نیچی سطح پہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں دی، اور اوپر والی جو مشن تھا وہ سب کو اس نے کل کر دیا. اور وہ سوچ جو تھی لوگوں کو معاشرے میں اس نے تقسیم کر دیا. اور مولانا سید اعلیٰ شاہ بخاری صاحب، جس کے نام سے لوگ کامتے تھے، اور اکابرین بتاتے ہیں کہ عشاء کے بعد مولانا تقریر فرماتے تو صبح ہو جاتی. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی ہل جاتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا قول و فعل ایک تھا. اگر میرا قول و فعل ایک ہے، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا ایک ہے، ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کا قول و فعل ایک ہے، تو لوگ ان کی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں اور قربان بھی ہوتے ہیں. اس سوسائٹی میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، لیکن ہم خوش نصیب ہیں
کہ ہم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب پاکیزہ شخصیت کے عہد میں سانس لے رہے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں، امارات میں کوئی 20 دن میں تعلیمی اداروں میں گیا، اور اردو کے شعبے میں جہاں بھی جاتے تھے ڈاکٹر زاہد مریض صاحب کا، آغا شورش کشمیری کا، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا، مجیب الرحمان شامی صاحب کا، ہر جگہ پہ ذکر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکابرین مولانا کی طرح اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہیں، اور مخلص آدمی کو کبھی موت نہیں آتی۔ بہت شکریہ۔ اس دوران ہمارے درمیان تشریف لائے عہد حاضر کے معروف محقق، عالم، استاد الاساتذہ، شاعر، ادیب جناب خورشید رضوی صاحب، آپ سے بھرپور استدعا ہے کہ آپ تالیوں میں ان کا استقبال کریں۔ ہم شکر گزار ہیں سر کے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ہمارے درمیان مولانا ظفر علی خان کے رفیق حکیم عنایت اللہ نسیم سودوری کے صاحبزادے موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں حکیم راحت نسیم سودروی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کی شخصیت پر ہم سے محو کلام ہو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حکیم راحت نسیم سودروی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان ذی وقار جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، جناب صدر محترم خالد محمود صاحب چیئرمین ظفر علی خان فاؤنڈیشن، مہمانان گرامی و خواتین و حضرات، آج کی تقریب ہمارے عہد کے بہت بڑے ادیب، خطیب، صحافی، ملی و سیاسی کارکن، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ہیں، مولانا تاج محمود کی یاد میں ہے۔ گو انہیں دنیا سے گزرے ہوئے ربع صدی گزر چکی، لیکن وہ اپنی خدمات کی وجہ سے ہماری قوم کے ہمیشہ ہیروز میں شامل رہیں گے۔ ان کی زندگی ہمہ صفت تھی۔ وہ علم و ادب کا روشن ستارہ بھی تھے، وہ بلند پایہ خطیب بھی تھے، وہ معلم بھی تھے، وہ صحافی بھی تھے، اور قومی اور سیاسی کارکن بھی تھے۔ انہوں نے جس عہد کے اندر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر انگریز کا سورج دنیا کے اندر کسی نہ کسی خطے کے اندر موجود ہوتا تھا اور غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اندیشہ سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے احرار کے پلیٹ فارم سے اپنے اس حسین خواب کی تعبیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو صعوبتیں برداشت کیں وہ ہماری ملی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرات گرامی، جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اس مملکت کی تعمیر کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی کا ایک باب ختم نبوت بھی ہے۔ وہ آغا شورش کشمیری کے ساتھ مل کر انہوں نے اس حوالے سے جو جدوجہد کی، وہ اس تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے۔ مجھے زندگی میں یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ میں نے مولانا تاج محمود کو دیکھا، انہیں سنا اور انہیں پڑھا بھی۔ میں نے انہیں ایک ہی بار دیکھا، اور وہ ملاقات آغا شورش کشمیری کے دفتر ہفتروزہ چٹان میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ ہوئی۔ ان کی شخصیت کے نقش و نگار آج بھی ہمارے ذہنوں پر محو ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی زیادتی کی کہ ہم ایسے ہیروز کو اپنی نئی نسل سے متعارف نہیں کرواتے۔ دنیا کے اندر وہی اقوام ترقی کرتی ہیں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، ان کے افکار کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتی ہیں، کیونکہ نئی نسلیں انہیں ہی مشعل راہ بناتی ہیں۔ تو مولانا تاج محمود کے حوالے سے آج کی تقریب بڑی ہی خوش آئندہ ہے، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر زاہد منیر جو عہد حاضر کے نامور محقق ہیں، وہ مبارکباد کے سزاوار ہیں، اور مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن جس نے یہ تقریبات کا سلسلہ شروع کیا اور قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر ہفتے تقریبات کا اہتمام کیا۔ حضرات گرامی، مولانا تاج محمود نے زندگی بھر جو کمٹمنٹ قائم کی، جس سفر کا آغاز کیا، اسلام کی سربلندی کا، علم و ادب کی خدمت کا اور ختم نبوت کے علم کا، وہ انہوں نے زندگی بھر نبھایا، اور یہی کسی قائد کی نشانی ہے کہ
کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہے. تو بہت شکریہ. ہم مولانا تاج محمود صاحب سے مل تو نہیں سکے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان شخصیات کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، ان کو دیکھا، ان کی باتیں سنی. ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب شعبہ صحافت پنجاب یونیورسٹی کے سابق صدر، کئی کتابوں کے مصنف، بیرونی دنیا میں بھی پاکستان کی کئی جگہ پر نمائندگی کر چکے ہیں، اور آج کل مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر میں بطور رکن خدمات انجام دے رہے ہیں. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کی شخصیت پر گفتگو کریں. آپ کی بھرپور تعلیم. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، جیسا کہ کہا گیا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں تو بہت معمولی سا طالب علم تھا. 63 سے 67 تک میں فیصل آباد میں، جو اس وقت لہل پر تھا، تو وہاں میری بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان جیسی شخصیتوں سے ملاقات ہوئی. وہ میں روزنامہ عوام، ڈیلی عوام کا، جو خلیق قریشی صاحب کا اخبار تھا، اس کا طلباء کا صفحہ اور بچوں کا صفحہ مرتب کیا کرتا تھا اسٹوڈنٹس شپ کے دوران. تو وہاں خلیق قریشی صاحب کے ساتھ ایک بار، اس سے پہلے میں ریلوے اسٹیشن والی مسجد، وہاں ان کا مرکز تھا، وہاں خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا. ایک بار ان کا خطبہ سن چکا تھا، اور ایک کوئی عوامی اجتماع، یہ یاد نہیں رہا کس جگہ پہ، بہت باوقار شخصیت کی تقریر سننا، وہ روب و دبدبہ جو تھا. وہ جب خلیق قریشی صاحب کے دفتر میں آئے تو میں نے کوئی چیز ان کی گری، میں نے اٹھ کے پکڑانی چاہی، تو انہوں نے اتنے محبت سے ہاتھ رکھ کے میرے کندھے پہ کہا کہ نہیں، میں خود پکڑوں گا. انہیں نہیں مجھے پکڑانے دی، خود پکڑی. اور وہ دیکھ کے کہ وہ اتنا باوقار شخصیت، اتنی عالم فاضل، اور اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور وہ یہ اس طرح کا میرے ساتھ مشفقانہ رویہ، تو وہ مجھے یاد ہے. ان کا دراصل یہ جنوری جو تھا مہینہ، ان کا پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی. 5 جنوری 1917 میں وہ پیدائش کا ان کا دن ہے، اور 20 جنوری 1984 ان کا وفات کا دن، ایک ہی مہینہ ہے. تو وہ ان کے یہاں جیسے بتایا گیا، وہ بات مس ہوئی ان کی کہ انہوں نے یہ جو انگریز کی بھرتی کی مہم تھی، اس کی بھی بڑی مخالفت کی تھی. اس سلسلے میں بڑی سینسٹیو تھی انگریز گورنمنٹ، کیونکہ انہیں بھرتی چاہیے تھی، جنگ عظیم میں لوگوں کی ضرورت تھی، اور اس میں جو رکھنا ڈالنے والے ان کو تو بہت برے لگتے تھے. لیکن آپ نے بڑی جرأت اور حوصلہ مندی سے اس کی مسلسل ایک تحریک چلا کے انگریز کی فوج میں بھرتی کی مخالفت کی تھی اس وقت. تو ایک مجھے بات یاد ہے، جیسے ابھی کہا گیا ان کے تعلقات کا، اور مسکین حجازی صاحب کا بھی نام لیا گیا. تو مجھے مسکین حجازی، ڈاکٹر مسکین حجازی، جو ہمارے شعبہ صحافت کے چیئرمین تھے، میرے استاد تھے، ان کا ذکر ایک بار میں نے ان سے پوچھا. مسکین حجازی صاحب کے ساتھ میرے کولیگ بھی، پھر میں رہا ان کا، ان کے کمرے میں بیٹھتا تھا. ان کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا انہیں کے ساتھ تھا میرا، جب یونیورسٹی میں تھا. میں نے کہا سر آپ نے بڑی جد و جہد کی ہے، سیلف میڈ آدمی ہیں، تو آپ کے والدین، ان کے والد اور بھائی ایک شہید ہو گئے تھے 14 اگست کو آتے ہوئے یہاں مہاجر کے طور پہ. تو میں نے کہا کہ یہاں تو آپ نے ٹاپ کیا، تو اسکالرشپ مل گیا ہوگا، اس سے آپ کرتے ہوں گے، کافی گزارا ہو جاتا ہوگا. تو آگے پھر جا کے لاہور میں آپ کیسے اتنا یونیورسٹی کا، کالج کا، یونیورسٹی میں داخلہ لیا آپ نے، جا کے اردو میں ایم اے کیا، پھر صحافت میں کیا، پھر پی ایچ ڈی کی. تو وہاں جب آپ ابتدا میں آپ کو مشکلیں، تو لاہور یہاں انہوں نے کہا نہیں، میں جو اسکالرشپ تھا وہ تو تھوڑا ہی ہوتا تھا، اسے یہاں ٹھہرنا، کھانے پینے کا خرچ، اور دوسرا تو وہ دراصل ایک بات یہ بھی ہوئی، اس وقت کسی دوست نے کسی فلم کا نام لے دیا. تو وہ انہوں نے کہا یہ فلم، مسکین حجازی صاحب نے کہا یہ فلم میں نے 109 بار دیکھی ہے. بڑا حیران ہوا. ہم نے کہا کہ 109 بار، یہ کوئی چلا آپ نے کاٹ رہے تھے اس کو دیکھنے کا، کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگے کہ میں جب پڑھتا تھا کالج میں
لائلپور میں صبح کالج جاتا تھا تو رات کو یہاں گیٹ کیپر میں نوکری کی ہوئی تھی میں نے، گیٹ کیپر کی سینما ہاؤس کی. تو یہ فلم جو چلتی تھی تو پھر میں گیٹ بند کر کے اندر بیٹھتا تھا اسٹول پہ، دیکھنی پڑتی تھی. تو وہ 109 دن چلی تھی. تو سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو تو اس فلم کا نام بھی بتا دیں. پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، وہ نہیں یاد. ہم بھی فیض وہ بڑی اس وقت کی پاپولر تھی فلم، مجھے یاد نہیں. کوئی اتنا زیادہ، کوئی 1-2 فلمیں دیکھتا تھا کبھی، لیکن زیادہ شوقین نہیں تھا وہ. لیکن بات کسی اور لڑکے نے کی نا اس کی، تو انہوں نے پھر بتایا دلچسپ بات. ہم نے کہا کہ پھر لاہور میں انہوں نے کہا مولانا تاج محمود، ان سے میری یاد اللہ تھی، تو وہ انہوں نے مہربانی کی، آغا شورش کشمیری اس کے پاس بھیجا، اور وہاں انہوں نے میری اپنی چٹان بلڈنگ میں رہائش کا بھی انتظام کر دیا، اور کچھ چھوٹی موٹی نوکری کا بھی میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح میں چلا. تو وہ یہ جو اس وقت کے بزرگ جو تھے، مولانا تاج محمود ہوں یا شورش کشمیری ہوں، تو یہی نہیں کہ کوئی ایک قوم کی رہنمائی کرتے تھے، بڑے مخلص اور بڑے مہربان قسم کی شخصیت تھے. قوم کا درد، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، اور ارد گرد کے جو لوگ اپنے چاہنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے متعلق بھی وہ باخبر خود ہی رہتے تھے. خود ان کو نہیں کہنا پڑتا تھا، جا کے درخواستیں رونا نہیں پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی اس طرح مجھے کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں آپ ان کے پاس چلے جاؤ وہاں لاہور، تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں چونکہ اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، بڑی سرگرمیوں میں کالج کی ایکٹیو تھا، بیسٹ ڈبیٹر تھا، وہ کالج میگزین کا ایڈیٹر تھا، بزم ادب کا پریزیڈنٹ تھا، مصروفیت پڑھائی کے علاوہ. تو زیادہ ان سے، لیکن وہاں 2-3 بار ملاقاتیں ان سے ہوئیں خلیق قریشی صاحب کے پاس، اور ان کی مہربانی. خلیق، میں ادروائز ایک کیبن سا تھا، وہاں بیٹھ کے اپنا کام کر کے چلے جاتا تھا. تو کبھی کبھی خلیق قریشی صاحب مجھے بلا لیتے تھے ایسا اشارہ کر کے، ان کے دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا. تو وہ پھر باتیں ہوتی تھیں، اور وہ کوئی نہ کوئی موضوع ان کو بات کرنے کی خواہش ہے تو وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہتے تھے میرے ساتھ. تو اسی طرح جب مولانا کبھی میرے آنے کے وقت ہی میں نے دیکھا کہ موجود ہے، تو وہ مجھے بھی بلا کے، میں مدب بیٹھ کے باتیں بس سنتا تھا اور زیادہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت لائل پر جو تھا مولانا تاج محمود کا شہر سمجھا جاتا تھا، اور وہ ان کا مقام و مرتبہ جو تھا، یہ حضرت جو شورش کشمیری ہیں ان سے روابط تھے. مولانا جو جتنے بھی بڑے لوگ تھے اس کے کیا ان کی جنہوں نے زیادہ سختیاں برداشت کیں، جس کے آغا شورش کشمیری بھی رکن تھے اس تنظیم کے، وہ بھی رکن تھے، اور سختیاں برداشت کرنا، قیدیں بھی کاٹیں اور قلعہ میں بھی رہے. اور مولانا مجھے یاد ہے کہ کسی وقت یہ بھی انہوں نے بتایا کسی موقع پہ کہ ایک وقت تھا مولانا تاج محمود نے بھی فاقے کشی کی اور بڑی مشکلات کی زندگی گزاری ابتدا میں. تو اس طرح کی چیزیں کچھ ان کے جو تاثرات ہیں، اور وہ ہماری قوم کا، ملت کا ایک اتحاد ملت کی کوششیں ان کی بڑی تھیں. اور فرقہ وازی کے بڑے خلاف تھے، اس سے متعلق بھی بڑا لوگوں میں کام کرتے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ دیتے تھے جو بھی کوئی زیادہ ادھر فرقے بازی کی بات کرتا تھا. تو یہ ان کے خواص اور وہ ان کی عظمت جو ان کے کام کا اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے زندہ رہے گا تا ابد. اور ایسے ہستیاں قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں، ان کی یاد ہمارا فرض ہے، اور وہ قیمتی سرمایہ جب تک ہم ان کو یاد نہ کرتے ہیں تو پھر وہ سارا اس کا ضائع ہو جاتا ہے اثر جو انہوں نے کیا ہوا ہو. اگر ہم یاد کرتے ہیں تو آج بھی پھر وہ سمجھیں کہ ہمارا سرمایہ ہے. آج بھی ہماری ان سے رہنمائی جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ قوم کو آگے لے جانے میں معاون ثابت ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اس ہال میں موجود تقریباً سبھی لوگ آغا شورش کشمیری صاحب کے نام سے، ان کے کام سے، ان کی شخصیت سے اور ان کے گراں قدر خدمات سے واقف ہیں.
جس طرح سر نے کہا کہ آغا مسعود شورش صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آغا شورش کاشمیری صاحب ان کے والد ہیں، تو یہ ایک والد کے لیے اعزاز کی بات، ایک فخر کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو یقیناً ان کی شخصیت کو لے کر، ان کے کام کو لے کر فخر محسوس کرتے۔ اگرچہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اتنی عجلت میں انہیں بلائیں اور ان کا خطاب سنیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی نجی مصروفیات کے حوالے سے انہوں نے کہیں پہ جانا ہے، تو میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں آغا مسعود شورش صاحب۔ معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ پاکستان کے ایک جیت عالم دین مولانا تاج محمود کی یاد میں آج یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اس محفل کے محرک ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اس سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے حوالے سے ان کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعزاز حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی جگہ فراہم کر دی ہے۔ مولانا تاج محمود کے علمی، دینی، فکری حوالے سے آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، کچھ آج یہاں پہ موجود محفل میں فاضل دوستوں سے سنیں گے بھی، لیکن میں سچی بات پوچھیں تو صرف میرا ان سے جو تعلق ہے وہ کچھ گھریلو نوعیت کا ہے، فیملی ٹرمز سے۔ یقین جانیے کہ آج کی اس تقریب کے بعد مجھے 50 سال پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے میرے والد کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور اس کردار میں مولانا تاج محمود کا ایک بڑا نمایاں کردار بھی ہے۔ میرے والد کے ساتھ مولانا تاج محمود کی مطلب ان کی وابستگی کچھ اس نوعیت کی تھی کہ ہم سچی بات پوچھیں تو ہم انہیں اپنے والد کا چھوٹا بھائی ہی تصور کرتے تھے، اور کچھ اس قسم کی گفتگو بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا آج کی محفل میں۔ کہ ویسے میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں نارملی عام طور پہ میں اس قسم کی محفل جہاں پہ مجھے اظہار خیال کرنا پڑے، میرے دوست احباب جانتے ہیں میں نہیں جاتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ شورش کاشمیری کا بیٹا ہونے کے حوالے سے اسی انداز میں شاید گفتگو کرے گا، لیکن میں سچی بات ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے سے گریز کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں شامل ہوتا اس قسم کی محفل میں۔ تو میں آپ کو چند ایک واقعات ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اکثر جس طرح میاں بیوی میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، میری والدہ اور میرے والد کے درمیان بھی اکثر لڑائی ہو جاتی تھی گھریلو نوعیت کی، تو اس میں سب سے نمایاں کردار ان کی آپس میں صلح کروانے میں وہ مولانا تاج محمود کا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے والد اس قسم کے ضدی آدمی تھے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ مولانا تاج محمود انہیں سختی سے بھی کہہ دیتے تھے اور ان کی بات وہ مانتے تھے میرے والد، اور اسی وجہ سے میرے سارے بہن بھائیوں میں مولانا کی عزت، پیار، محبت بہت زیادہ رہا ہے۔ اور یقین جانیں میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ میں نارملی تو جاتا آتا نہیں، لیکن یہ مولانا تاج محمود کی محبت اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر کا مجھ سے ایک رشتہ اس طرح ہے کہ انہیں میں انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال مختصر صحیح لیکن حاضر ضرور ہوا۔ شکریہ آپ کی محبت کا
بہت ممنون ہوں. تحریک ختم نبوت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایوب خان کے دور میں جب میرے والد کراچی سینٹرل جیل میں نظر بند تھے اور انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی سول ہاسپٹل میں، تو حکومت کے اکابرین بضد تھے کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ شورش صاحب کی جو ہے نا بھوک ہڑتال ختم کروائی جائے. اس کے لیے وہ آغا صاحب کے دوستوں سے رابطے میں تھے. اس وقت کے ہوم سیکریٹری مسعود نبی نور صاحب، انہوں نے جناب مجید نظامی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ آپ آغا صاحب کے انتہائی قریبی دوستوں میں سے ہیں، ہمارے اوپر کے لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ کسی طرح نہ انہیں منائیں اور ان سے بھوک ہڑتال ختم کروا دیں. تو مجید نظامی صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا آغا صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے، بھائیوں والا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میرے کہنے پہ وہ یہ بات نہیں مانیں گے، بھوک ہڑتال ترک نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی ایسا راستہ نکالیں، یہ بتائیں کہ اپنے بچوں میں سے سب سے زیادہ پیار انہیں کس بچے سے ہے. تو مجید نظامی صاحب نے کہا کہ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی شائستہ، اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس کی شاید بات وہ نہ انکار نہ کریں، مان لیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اس طرح ہے کہ ان کے کسی ایسے دوست ساتھی جو ان کے ساتھ جائیں اور وہ بھی دباؤ ڈالیں، اس کا نام بتائیں. تو انہوں نے کہا اس کے لیے میں مولانا تاج محمود صاحب کا آپ کو نام دوں گا کہ اگر وہ ان کے ساتھ چلے جائیں تو مجھے کبھی یقین ہے کہ وہ جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. لہذا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا تاج محمود صاحب نے مجھے، میری والدہ کو اور میری بڑی بہن شائستہ کو منایا اور ہمیں لے کے اپنے ساتھ کراچی سول ہاسپٹل گئے اور انہیں بتایا کہ جی یہ ہے. دیکھو میری بہن سے بھی کہا کہ تم بھی کہو، اس نے بھی کوشش کی کہ وہ بات تو اگرچہ نہیں بن سکی، وہ نہیں مانے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کے مطلب لے جانے کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے میرے والد بڑی حد تک کنونس ہوئے. آخر میں اگرچہ وہ بات تو نہیں مانی، انہوں نے جاری رکھی اپنی بھوک ہڑتال، لیکن اس کے لیے میں بتانا یہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ آغا صاحب سے تعلق اتنا گہرا تھا کہ ہم بہن بھائیوں کو وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح، اور ہم تو سچی بات ہے آج تک کبھی کسی اپنے والد کے دوست کے ہاں نہ گئے نہ ان کے، لیکن یہ اتنا گہرا رشتہ تھا کہ مجھے اچھی طرح، میں چھوٹا سا تھا، ہم ایک ہی دفعہ فیصل آباد جو اس وقت لائل پور تھا وہاں گئے اور ایک رات مولانا کے گھر بھی رہے تھے ہم بچے. تو مولانا کی اس میں کوئی شک نہیں، یقین جانے میرے یہاں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مولانا سے میرا پیار اور محبت بہت گہرا تھا. اور یہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ آغا صاحب کی وفات کے بعد جو آغا صاحب کے بہت قریبی دوست احباب تھے، انہوں نے جب میرے سر پہ یہ ذمہ داری اپنے والد کا جو ہے نا وہ کیب جو روایت ہے وہ دی، تو وہ مولانا تاج محمود کی شخصیت تھی جنہوں نے اس وقت میرے والد کی کیب جو ہے نا وہ میرے سر پہ رکھی. اب چونکہ کورم پورا ہونے کو ہے اور میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو لہٰذا نہیں میں نے چند منٹ وہ آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بول رہا ہوں. نہیں میرے محترم ہیں، میں سچی بات ہے، بلکہ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب آئے ہیں، کوئی سینسر بورڈ نہیں آ گیا. نہیں، شامی صاحب سے میرا ایک علیحدہ رشتہ اور تعلق ہے، اس کے لیے بعض چیزیں ہیں جو اس سٹیج پہ شاید مناسب ہی نہیں، لیکن میں ان کا باہر احترام بہت زیادہ ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ مولانا تاج محمود جیسی میں شامی صاحب ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جن سے ہمارا کم از کم علمی
دینی مذہبی جو ان کا کردار ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، ہمارے ساتھ ان کا ایک فیملی کا رشتہ تھا، اور وہ تقریباً 50 سال پرانی مجھے یادیں جو ہے نا وہ ایک دم سامنے آ گئیں، اور میں نے کہا ان کا ممنون ہوں کہ وہ اس محفل کے محرک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نظریہ پاکستان ٹرسٹ جو ہے وہ خالد صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا تھا، ظفر علی خان ٹرسٹ، وہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اس پہ نا انہیں اس اعزاز پہ بھی مطلب مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انہیں جگہ فراہم کی مولانا تاج محمود کے برسی کے حوالے سے، ورنہ سچی بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو سچی بات ہے کہ میں ظفر علی خان ٹرسٹ کے حوالے سے اتنا نہیں جانتا کہ اس کی غرض و قائد کیا ہے، کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا اور اس کا رول کیا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ میں نے مختصر سی تقریر جذبات، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں اصل میں ایسی تقریبات میں جہاں پہ مجھے اظہار خیال کرنا پڑے گریز کرتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شورش کاشمیری کا بیٹا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں تصور بھی یہی آتا ہے کہ شاید اسی انداز میں گفتگو، تو میں اس طرح کی سچی بات ہے نہ گفتگو کر سکتا ہوں، اور اس لیے میں اس خوف سے جو ہے نا جاتا ہی نہیں اس طرح کی محفل میں، لیکن یہاں پہ چونکہ مولانا تاج محمود کا حوالہ تھا تو اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ جانا ضروری ہے۔ تو انہی مختصر سے خیالات کے حوالے سے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ دیا۔ نیک جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات بلند کرے، اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ وہ جنہوں نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے اسے آگے بڑھائیں، اور اس طرح کے معاملات میں جو بھی ہو ہم سے جو بھی ان کے مطلب ہے ہمارے ذمہ ہوگا کام وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے، جو بھی خدمات کے لیے جس طرح کی بھی کہیں۔ تو انہی مختصر سے خیالات کے بعد آپ سے اجازت۔ ہمارے درمیان تشریف لائے عہد حاضر میں اردو صحافت کا ایک بہت بڑا نام، معروف صحافی، تجزیہ کار، روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر، ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ آپ اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا، ہم ان کے شکر گزار ہیں سر کہ آپ تشریف لائے۔ بحیثیت ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم خورشید رضوی صاحب کے عہد میں زندہ ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سعود عثمانی صاحب کے عہد میں زندہ ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں، ان کا کلام اس پائے کا ہے کہ لوگ انہیں جانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں انہیں کے اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ ہوائے دل میرا شوق سفر نہیں جاتا، ہوائے دل میرا شوق سفر نہیں جاتا، ادھر بھی جاتا ہوں رستہ جدھر نہیں جاتا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب سعود عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل جناب خالد محمود صاحب، جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، مہمانان گرامی، ارباب علم و دانش، خواتین و حضرات، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر، اپنی یادیں اگر میں مجتمع کروں تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور زمانے، کسی اور دنیا، کسی اور عہد میں بھی ہم جیتے رہے ہیں۔ ایک دنیا، ایک شہر، ایک عہد تو یہ ہے کہ جس میں ہم سانس لیتے رہے ہیں، لیکن وہ دنیا جو آج سے کم و بیش 50 سال پہلے کی تھی، میرے بچپن کی دنیا تھی، وہ اس درجہ اس سے مختلف ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ یہ دونوں دنیایں ایک ہیں۔ میں اگر آج سے 50 سال، یہ 2024 ہے، اور میں 1974 کی اگر یادیں اپنے ذہن میں دہراؤں تو مجھے یاد آتا ہے اپنا کاشانہ زکی، میرے والد کا جو بنایا ہوا گھر تھا سمن آباد موڑ لاہور پر۔ وہاں میں ایک بچے کی حیثیت میں اپنے والد کے حکم پر مولانا تاج محمود صاحب کی اور حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب کی، یہ دونوں حضرات جو لائل پور سے، اس زمانے کے لائل پور سے تشریف لائے تھے، اسے ایک میٹنگ کے سلسلے میں،
ان کی مہمان نوازی کر رہا تھا. اور یہ وہ دور ہے کہ جو تحریک ختم نبوت کا دور ہے، اور جب یہ پورے عروج کے ساتھ زندہ تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ میں اتنا زیادہ مولانا تاج محمود صاحب کے بارے میں جانتا تو نہیں تھا، ان کے مقام مرتبے کے بارے میں مجھے کوئی ادراک ایسا نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، نامور علماء ہیں، اور آج کل وہ تحریک ختم نبوت کے سرخیل رہنماؤں میں ہیں. میرے والد جناب ذکی کیفی صاحب وہ صاحب دل، صاحب کمال اور صاحب کیفیات شخص تھے، اور وہ ان لوگوں میں تھے جو کسی بھی دینی، سیاسی، ملی، قومی تحریک میں ان بنیاد کے پتھروں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نمایاں نہیں رکھتے لیکن جن پر کوئی عمارت استوار ہوتی ہے. شامی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ گواہ ہیں، کیونکہ شامی صاحب بھی اسی زمانے میں ہمارے ہمسائے تھے. اردو نگر جو سمن آباد موڑ کا علاقہ ہے، اس زمانے میں وہیں کئی مشاہیر وہاں پر رہتے تھے. میرے والد نے وہاں گھر بنایا تھا. ڈاکٹر سید عبداللہ وہاں رہائش پذیر تھے. ڈاکٹر اسماعیل قریشی صاحب وہاں تشریف فرما تھے، اور دیگر. شامی صاحب بھی اس زمانے میں کئی سال وہیں رہے. اور وہ تحریکیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ سیاسی یا دینی یا ملی تحریکیں جن میں میرے والد ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے، ان میں 3 ادوار خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ایک تو سن 70 کا الیکشن، جس میں جو بڑا مارکا تھا اور اس میں بہت سے جماعتیں فعال تھیں، تو اس کی جو میٹنگز ہوا کرتی تھیں وہ ہمارے گھر پر ہوا کرتی تھیں. اسی طرح 1973 میں جو دستور سازی کا مرحلہ تھا، اس میں بہت اہم میٹنگز ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سن 74 کی جو تحریک ختم نبوت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے جو مجلسیں، اس کے جو اجلاس ہوا کرتے تھے، وہ میٹنگز میں ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھیں. تو خاص طور پر جب مولانا ظفر احمد انصاری صاحب جو تحریک پاکستان کے بڑے رہنما تھے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی ان کا بڑا فعال رول رہا ہے، وہ ہمارے چونکہ مستقل ہم ان کو گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے، اور ہمارے گھر میں مستقل مہمان ہوا کرتے تھے. جب وہ تشریف لاتے تھے اور جب وہ مقیم ہوا کرتے تھے تو ہمارے گھر میں سیاستدانوں کا بھی، علماء کا بھی، صحافیوں کا بھی اور دانشوروں کا بھی بہت کثرت سے آنا جانا ہوا کرتا تھا. تو یہ وہ زمانہ ہے جو میرے بچپن کی یادیں ہیں، اور جن میں میں نے بہت مشاہیر کو اپنے گھر میں دیکھا، ان کو سنا، اور ان کا ادراک تو میں پوری طرح آج بھی نہیں کر پاتا ہوں، لیکن یہ میں جانتا اس وقت بھی تھا کہ یہ دور اتنا قیمتی ہے اور یہ نسل اتنی قیمتی ہے کہ یہ اس کے بعد میسر نہیں آئیں گے. اور آج میں جب 50 سال پہلے کی ان یادوں کو میں دیکھتا ہوں اور ان کو میں سوچتا ہوں، تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کاش وہ میری ایسی عمر ہوتی کہ میں ان سب مشاہیر سے، جن میں مثلاً آغا شورش کاشمیری صاحب میرے والد کے بہت قریبی دوستوں میں تھے، اور دیگر حضرات، ان سے میرا وہ استفادہ جو میرے لیے ممکن اس وقت نہیں تھا، وہ ہو پاتا تو میں اپنے آپ کو بہت مالا مال سمجھتا. لیکن بہرحال یہ احساس مجھے ہے، اور یہ حسرت مجھے نہیں رہی کہ میں نے ان مشاہیر کو دیکھا نہیں ہے، یا ان کو سنا نہیں ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل نہیں ہوا. مولانا تاج محمود صاحب کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے بہتر بیان کر سکتے ہیں. میں نے ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی جو کتاب ان پر لکھی گئی ہے، اس میں کچھ واقعات پڑھے. مجھے یہ علم نہیں تھا، اور یہ مجھے اسی کتاب سے پہلی بار علم ہوا کہ مولانا نے اپنے قید و بند کے زمانے میں جو 1953 کی تحریک تھی، اس میں جب وہ قید ہوئے تھے تو جو صعوبتیں اٹھائی تھیں ان میں شدید مالی تنگ دستی بھی شامل تھی، اور اس میں فاقہ کشی تک کی نوبت ان کے گھر والوں کو آئی تھی. اسی طرح میں یہ علم بھی مجھے زاہد منیر عامر کی کتاب سے پہلی بار ہوا. یہ بات بھی مجھے اسی کتاب سے پہلی بار علم ہوئی کہ
सन 74 में जो निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा पर तशद्दुद हुआ था रबवा कॉलेज रबवा रेलवे स्टेशन पर, तो वो उसमें जब वो गाड़ी जिसमें वो ज़ख्मी तलबा और तलबा मौजूद थे निश्तर मेडिकल कॉलेज के, वो जब फैसलाबाद जो ज़माने में लायलपुर था उसके रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो सबसे पहले मौलाना ताज महमूद साहब ने इकट्ठा किया लोगों को और स्टेशन पर पहुंचे और उन तलबा को की मरहम पट्टी करवाई और उनके साथ फिर एक उसी जलसे में वहीं एक जलसे में ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे। फिर वो जो तहरीक उठी और वो जिस आईनी तरमीम पर मुंतज हुई वो आप सब जानते हैं। तो मेरे लिए ये खुशी की बात इसमें ये है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जाहिद मुनीर आमिर को कि उन्होंने उस ताल्लुक़ का हक़ अदा किया जो उनका मौलाना ताज महमूद साहब से था। और इसी तरह उन्होंने मुझे हैरत हुई और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि सन 1985 में उन्होंने वो मकातीब एक किताबी शक्ल में शाये किए थे मौलाना ताज महमूद साहब के सवानी खाके के साथ, के जो जिनमें वो मकातीब भी शामिल थे और उनकी शख्सियत के बारे में उनका तासुर भी शामिल था। तो ये हक़ उन्होंने आज फिर अदा किया है डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर साहब ने। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने मौलाना ताज महमूद साहब की याद को ज़िंदा रखा है, एक बार फिर उनकी शख्सियत को उजागर किया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट का कि उन्होंने मुझे भी इस महफ़िल में शरीक होने की दावत दी। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए मौलाना ताज महमूद साहब के पोते जनाब हाफिज़ मुबशर महमूद साहब, भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। सर, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाए। आपने अपने दादा और वालिद की वफ़ात के बाद न सिर्फ़ अपने दादा के मिशन को उसी तरह जारी रखा बल्कि उनके बताए हुए उसूल व ज़वाबित पर भी अमल पैरा हैं और उनके मिशन को, उनके मकासद को वैसे ही आगे लेकर चल रहे हैं। उनके लिए ढेर नेक तमन्नाएँ और हम इस ख्वाहिश का भी इज़हार करते हैं कि वो इस मिशन को, इस अदब की और मज़हब की जो उन्होंने खिदमत की है उसको आगे लेकर चलेंगे। अब मैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमसे महवे कलाम हो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम मेहमान करामी कदर और सामीन मोहतरम, आज का हमारा ये प्रोग्राम एक फैसलाबाद की मारूफ़ शख्सियत मुजाहिद ख़त्म नबूवत 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत के अज़ीम और मरकज़ी रहनुमा हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमहुल्लाह ताला अलैह, उनकी याद में आज ये प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया है। मैं सबसे पहले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन और इसके चेयरमैन मोहतरम जनाब खालिद महमूद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी साहब और ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अभी मैं बाहर से आ रहा था तो मेरी मुलाकात मोहतरम जनाब आगा शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके फ़र्ज़ंद अज़ीम और उनके बेटे, उनसे भी मुलाकात हुई है। मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमहुल्लाह ताला अलैह हरीपुर हज़ारा की सरज़मीन पर पैदा हुए। अल्लाह तबारक व ताला ने देखें कैसे उनका इंतखाब फरमाया कि वो यहाँ पर फैसलाबाद में आए
اور فیصل آباد میں ایک مدرسے میں ان کو داخل کیا گیا، وہ داخل ہوئے، وہاں پر تعلیم حاصل کی گئی۔ مولانا مفتی یونس رحمۃ اللہ علیہ جن کے مدرسے میں انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، اور پھر فیصل آباد میں جہاں پر وہ جمعۃ المبارک پڑھایا کرتے تھے، وہاں پر ایک تھڑا ہوا کرتا تھا چھوٹا سا، تقریباً 2 یا 3 صفوں کا، اور جب وہاں پر انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، جمعہ پڑھانا شروع کیا، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم پڑھانی شروع کی، آغاز کیا، تو وہ جو وہاں کے مقامی جو لوگ تھے، رہنے والے ریلوے ملازمین، وہ حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ یہاں پر کتنے دن کے لیے آئے ہیں، کتنے دن یہاں پر رہیں گے، کتنی دن نمازیں پڑھائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بات سمجھ نہیں پایا۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں پر جو بھی آتے ہیں، جو بھی نماز پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جب ان کو زیادہ آفر تنخواہ کی دی جاتی ہے تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو تنخواہ تھی نا وہ 10 روپے تھی، 10 روپے، اور والد صاحب کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، وہ ساری تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ دادا جی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب اس بات کو سنا تو تھوڑی دیر کے لیے افسردہ ہوئے اور پریشان ہوئے کہ انہوں نے کیسی بات کر دی کہ جو بھی یہاں پر نماز کے لیے آتا ہے، پڑھانے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، یا بچوں کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم پڑھانے کے لیے، جب اس کو کوئی زیادہ آفر دی جاتی ہے پیسے کی، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ تاریخی الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، ان ملازمین لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد تمہارا میرے ساتھ، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور واقعتاً اسی طرح ہوا، جمعۃ المبارک بھی وہاں پر پڑھانا، اور اسی طرح بچوں کی تعلیم، قرآن مجید وہاں پر ان کو پڑھانا، اور پھر جمعۃ المبارک کا خطبہ وہاں پر دینا، یہ خدا کی قسم بہت بڑا کام تھا۔ یہ غالباً 1938 کی بات کر رہا ہوں، یہ 1938 کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات بھی عطا فرمائی، ذہانت بھی عطا فرمائی، قابلیت بھی عطا فرمائی۔ یہ قابلیت کی بنا پر پھر یہ 1953 کی جو تحریک تھی، 1974 کی جو تحریک تھی، جیسا مجھ سے قبل ہمارے مہمان گرامی قدر فرما رہے تھے کہ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج کے جو طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، جو وہاں سے چلے ملتان کے لیے، پشاور سیر کرنے کے لیے، اور پھر روا کے اسٹیشن پر جب ان کے ساتھ یہ سارا کا سارا ظلم و ستم ہوا، پھر دادا جی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو فیصل آباد میں اطلاع دی گئی کہ اس طرح ان طالب علموں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا روا کے اسٹیشن پر۔ اور پھر سب سے پہلے اس فیصل آباد کے اسٹیشن پر جب آپ کو اطلاع ملی، فیصل آباد کے جتنے لوگ تھے، علماء کرام تھے، تاجر تھے، سیاسی رہنما، دینی رہنما، سب کو وہاں پر جمع کیا اور دکھلایا کہ دیکھو کس طرح روا کے اندر اور روا کے اسٹیشن پر مسلمانوں کے ساتھ، ان طالب علموں کے ساتھ ان قادیانیوں نے کتنا ظلم و ستم کیا۔ اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ جب تک آپ کے ایک ایک خون کا ہم بدلہ نہیں لے لیتے، خدا کی قسم ہم چین کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر وہاں سے تاریخ چلی، مئی کا مہینہ تھا، 1974 کا سن تھا، پھر یہ تحریک چلی اور یہ چلتی 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاروں صوبوں کے اندر پھیل گئی۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو قومی اسمبلی کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہمارے علماء کرام کا، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام جنہوں نے اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر مکرم اور برادر عزیز محترم جناب ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو کہ آج دادا جی مرحوم کو ہم سے بچھڑے ہوئے 40 سال گزر چکے، 40 سال مکمل ہو چکے۔ اور پھر بھی میں زاہد منیر صاحب کی آپ کو ایک خاص بات بتلاؤں کہ جب بھی
20 जनवरी का दिन आता है ना, जब भी हर साल 20 जनवरी का दिन आता है, ये शाम को हमको रोज़ाना फ़ोन करते हैं जी, रोज़ाना। जब भी जनवरी का महीना 20 तारीख़ आती है, ये हमें रोज़ाना फ़ोन करते हैं और याद दहानी करवाते हैं कि हज़रत के इतने साल पूरे हो चुके, इतने साल हो चुके, इतने साल हो चुके। मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और इन्होंने हक़ अदा कर दिया, खुदा की कसम। जो इनकी रफ़ाकत और जो इनकी निस्बत बड़े हज़रत के साथ रही, जो एक ताल्लुक़ बड़े हज़रत के साथ इनका रहा, आज इन्होंने खुदा की कसम उसका हक़ अदा कर दिया है। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जिन्होंने यहाँ पर हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़द किया, अल्लाह तबारक व ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और हम बड़े हज़रत के अखलाक़ को पूरा तो नहीं कर सकते, जिस तरह उन्होंने अपना एक किरदार अपनी ज़िंदगी के अंदर किया, हम उस अखलाक़ को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके नक्श कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं, कादियानियों का ताक़ुब इसी तरह इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। और वो वक़्त दूर नहीं, वो वक़्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह आपको मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक भी कादियानी जो है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से नज़र नहीं आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है। हमारे दरमियान अहद हाज़िर के मारूफ़ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ़ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं बिला ताख़ीर उन्हें दावत दूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमसे ख़िताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब मोहतरम खालिद महमूद साहब, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर खुर्शीद रिज़वी साहब, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद आमिर साहब, जनाब राहत नसीम साहब, डॉक्टर शफीक साहब, मुबशर साहब और ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि मौलाना ताज महमूद की शख्सियत पर किताब भी लिखी, उनके ख़त भी छापे और आज 40 साल उनको रुख़सत हुए हो गए हमसे और उनकी याद में हम जमा हैं। तो मौलाना ताज महमूद से हमारा ताल्लुक़ जो था वो ऐसा था कि आगा शोरश काश्मीरी के वो बड़े करीबी दोस्त थे और आगा शोरश उनका ज़िक्र करते, उनकी मजलिस में बैठते हम, तो मेरे ख़्याल कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें मौलाना ताज महमूद का तज़किरा ना हो और शाह साहब का तज़किरा ना होता, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रहमतुल्लाह अलैह। तो मौलाना ताज महमूद से फिर मुलाकात भी एक न्याज़मंदाना ताल्लुक़ रहा और ये फैसलाबाद है, जो लाइलपुर था एक ज़माने में, एक बड़ी शख्सियात यहाँ जमा थी। हमारी उलमाए दीन, अखबार नवीस, सनतकार, फ़नकार और तो फैसलाबाद जो था, जब लाइलपुर था तो फिर फैसलाबाद बना और फैसलाबाद बना भी लाइलपुर वालों की तहरीक पे बना।
کہ حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، اور انہوں نے یہ تحریک چلائی جب شاہ فیصل شہید ہوئے کہ فیصل آباد کا نام جو ہے، لائل پور کا نام فیصل آباد رکھا جائے. تو ہمارا مولانا تاج محمود کی جو خدمات ہیں تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، وہ تو اب یہ ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب تو ماحول یکسر بدل چکا. ابھی ذکر ہو رہا تھا ذکی کیفی صاحب کا، مولانا انصاری صاحب کا، ہمارے سعود عثمانی صاحب کر رہے تھے. اب ذکی کیفی صاحب کا جو مکان تھا اس کے سامنے بالکل میں ایک مکان میں رہتا تھا، اور جب میری شادی ہوئی تو میں اسی مکان میں تھا کرائے کے. اچھا، اب انہوں نے ذکر کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ تاج محمود، مولانا تاج محمود جب گرفتار ہوئے تو گھر والوں پہ بھی مشکلات جو ہیں ان کا ہجوم ہوا، گھر پر مشکلات دیکھنے کو ملی. اب آپ مجھے بتائیں، ہم سب وہ بھول گئے کہ ہمارا ماحول کیا تھا، کس طرح لوگ زندگی گزارتے تھے. ایک دن میں جب لاہور آیا 1969 میں، تو مجھے 200 روپے کی ضرورت تھی، اور 200 روپے مجھے ادھار نہیں ملے لاہور شہر میں کسی سے، کسی کی جیب میں نہیں تھے. دوست احباب کے بھائی 200 روپے دینا. اور اس کے بعد جو فراوانی ہوئی ہے رزق کی، آپ نے دیکھ لیا، ہر چیز بھول گئے. اور آغا شورش کاشمیری، یعنی یہ چائنیز لنچ ہوم، خالد صاحب کو یاد ہوگا، چائنیز لنچ ہوم میں یہ سارے دانشور بڑے بڑے وہیں بیٹھتے تھے، ادھار کھاتے تھے، اور کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی وہاں، اور اکثر دوپہر ان کی وہیں گزرتی تھی. ایک پاکٹی ہاؤس کے ساتھ، وہ تو ادیب بیٹھتے تھے زیادہ، سیاسی کارکن یہ چائنیز لنچ ہوم میں بیٹھتے تھے. تو مولانا تاج محمود کو یاد کیا جب میں پڑھا، اور پھر مجلس احرار اسلام کو یاد کیا، پھر عطا اللہ بخاری صاحب کو یاد کیا، اور پھر تحریک پاکستان کو یاد کیا. بہت ہی چیزیں ہیں یاد کرنے کی، اور ہم سب چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں. نہ تحریک پاکستان یاد رہی، نہ پاکستان یاد رہا. تحریک کیا تھی، پاکستان کیا تھا، بنایا کیوں تھا، کرنا کیا تھا، کر کیا بیٹھے ہیں. اور تو مولانا تاج محمود کا جو تذکرہ ہے، اور جو ڈاکٹر زاہد منیر عامر جو ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا تاج محمود جو ہیں وہی ان سے متاثر نہیں تھے، ہم سب ان سے متاثر ہیں. اور اب ڈاکٹر پروفیسر خورشید رضوی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، جسارت ہے کہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر جیسا محقق اب ہماری صفوں میں دیکھنے میں نہیں آتا. انہوں نے حق ادا کیا ہے مولانا ظفر علی خان کا، حضرت اللہ شاہ بخاری کا، بلکہ پاکستان کا، اور اقبال کا، اور اس کے نظریے کا. تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. اور انہوں نے ہمیں جوڑا ہے ایک بار پھر ہماری تاریخ کے ساتھ. اب مجلس احرار اسلام ظاہر ہے پاکستان کی حامی نہیں تھی، لیکن ایک بڑی جماعت تھی، سیاسی کارکن تھے اس کے اندر، جدوجہد جنہوں نے کی، جیلیں کاٹیں، اپنے مقصد کے لیے قربانی دینا جانتے تھے. لیکن جب پاکستان بنا تو بہرحال ایک مختلف فضا تھی، ان کے لیے مشکلات تھیں. تو مجلس احرار اسلام جو ہے
اس نے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دی شاہ صاحب نے. ایک نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جس کی قیادت انہوں نے سنبھال لی، اور دوسرے سیاسی کام کرنے لگے، وہ عوامی لیگ میں شامل ہو گئے سہروردی مرحوم کے ساتھ. اور پھر مولانا تاج محمود جو تھے وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ قادیانی جو ہے، قادیانیت جو ہے، اس کو دستور میں کس طریقے سے اس کا تذکرہ ہوا. قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے. غیر مسلم تو تھے ہمیشہ سے، ہم سمجھتے بھی تھے، لیکن دستور میں اس کو باقاعدہ اس کا اندراج ہو گیا. اب ہمارے مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک قادیانی بھی جب تک باقی ہے، تو مجھے تھوڑی سی وہ ہو رہی تھی، کیونکہ میرے پاس دن رات قادیانی آتے ہیں. کسی کا گھر لٹ گیا ہے، کسی پہ حملہ ہو گیا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اور یقین کیجئے کہ ہم ان کی خبر بھی نہیں چھاپ سکتے. اب جو تحریک چلائی تھی، قادیانیت کے خلاف تحریک چلائی تھی نا، وہ تحریک یہ نہیں چلائی تھی کہ قادیانی جو ہے ان کو جینے کا حق نہیں ہوگا. بحیثیت انسان کے اور بحیثیت پاکستانی کے، تو ان کی جان اور مال اور آبرو جو ہے اس کا بھی تحفظ ہونا تھا نا، ہماری ذمہ داری تھی. مکالمے سے، تبلیغ سے، بات چیت سے ان کو قائل کرنا تھا کہ آپ غلط راستے پر ہیں، واپس آ جائیں. اور بہت سے جو تھے آئے بھی، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب وہ قادیانیوں کے خلاف تحریک بن گئی، تو آپ دیکھیں کہ پھر یہاں سے لوگ نکلے ہیں اور پورے یورپ میں گئے ہیں، اور بڑے بڑے مرکز انہوں نے وہاں قائم کر لیے. اور اب برطانیہ میں تو ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں وہ خلیفہ صاحب خود ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جذباتی فضا ایسی ہوتی ہے کہ ہم یہ اگر یعنی لکھنا یا ذکر کرنا کہ بھائی یہ فلاں کی حملہ ہو گیا مکان پر یا جائیداد پر یا اس کے کاروبار پر، اور وہ قادیانی ہے، یہ ممکن نہیں رہا. یہ میں بڑا گلٹ فیل کرتا ہوں اس کا. پھر میں علماء سے بھی بات کرتا ہوں، کہتے نہیں، دیکھیں علماء کہتے نہیں ہم قادیانیت کے خلاف ہیں. قادیانی جو ہیں وہ تمہارا وہ تو مریض ہے نا، تو مرض کے خلاف ہیں. تو بہرحال یہ ایک دوسرا پہلو ہے ساری صورتحال کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خیال آیا کہ ایک ہمارے اپنے رسالہ تھا ہمارا قومی ڈائجسٹ، تو ایک دوست نے تجویز پیش کی آپ اس کا قادیانیت نمبر چھاپیں. تو میں نے کہا کہ اچھا قادیانی نمبر چھاپتے ہیں اس کا. تو میں نے جو اپنے مارکیٹنگ کے صاحب تھے ان کو کہا کہ بھئی ہم یہ نمبر چھاپ رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی اشتہار جو ہے نا وہ جمع کر لیں. 2-4 دن کے بعد وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں، یہ تو آپ نے عجیب معاملہ کیا ہے. یہ میں اشتہاری پارٹیوں کے پاس گیا ہوں، کوئی آدمی اس میں اشتہار دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم اشتہار نہیں دیں گے. تو آپ اس کا خیال ترک کر دیں. تو میں نے کہا اچھا میں پہلے متذبذب تھا. میں نے کہا اچھا اگر اس وجہ سے، میں نے کہا یار اس وجہ سے کہ یہ اشتہار نہیں مل رہا تو ہم یہ پرچہ نہ چھاپیں، یہ ہو نہیں سکتا. اب تو میں ضرور چھاپوں گا. تو خیر ہم نے نمبر چھاپا جس میں اکثر تحریریں مرزا صاحب کی تھیں، یا جو علامہ اقبال سے لے کے مولانا ندوی صاحب تک اور دوسرے لوگوں نے جو تنقید کی ہے، جو جائزہ لیا، ساری چیزوں کو یکجا کیا.
اب یقین کیجئے، اچھا میں نے کہا بھی ٹھیک ہے نقصان ہوتا تو ہو جائے. جب وہ نمبر چھپا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ سارا مہینہ ہمارا جو پریس تھا وہ پرچہ چھاپتا رہا. اور وہ اس کی صرف جو سیل تھی نا، اس میں اشتہار نہیں تھا، سیل ہوں گے تو 1 2 4 ہوں گے، اس کی اتنی انکم تھی. پھر اسی میں عمرہ کرنے گیا اور وہ قبول ہوا اس لحاظ سے. تو بات یہ ہے کہ مولانا تاج محمود کی جو خدمات ہیں، اور یہ ختم نبوت کا تو مسئلہ ظاہر ہے ایسا ہے کہ جو بھی اس سے لگے گا اور جو بھی اس سے جڑے گا وہ خود بارگاہ رسالت میں ایک خاص مقام پائے گا. اور آج ہم بہت پیش رفت کر چکے ہیں اس حوالے سے، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہو گیا. اب نہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. ایک ایسی لڑائی ہمارے اندر شروع ہے. تاج محمود تو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے تھے نا، کہ جو مذہبی فرقے اور مسالک ہیں وہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہو رہے تھے. اب تو سیاسی فرقے جو ہیں، اب وہ جھگڑے تو ختم ہو گئے، وہ مناظرے سننے کو نہیں آتے، وہ جھگڑے بھی سننے کو نہیں ملتے. اب سیاسی فرقے جو ہیں انہوں نے زندگی آرام کر رکھی ہے ہماری. کسی کا امام ایک ہے، کسی کا امام دوسرا. ختم نبوت کی ہم بات کرتے ہیں اور انہوں لوگوں نے اپنے اپنے نبی گھڑ رکھے ہیں، اور اس کے لیے ہم سے لڑتے ہیں. اور پاکستان کو انہوں نے ایک خانہ جنگی میں مبتلا کر رکھا ہے. جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اس کی الف بے سے واقف نہیں ہے. جمہوریت کی نہ جیم کا پتہ ہے نہ میم کا پتہ ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کی بات سننی ہے، ایک دوسرے کو دلیل سے اپنی بات سنانی ہے، یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں. ایک ہندو مسلمان کی لڑائی جو ہے پاکستان میں جاری ہے، اور پتہ نہیں یہ پاکستان کو کہاں پہنچائے گی. تو مولانا تاج محمود کو ہم یاد کر رہے ہیں تو اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سیاسی فرقے جو ہیں ان کو بھی اپیل کریں کہ وہ متحد ہوں، اور ان کے جو فرقہ پرست لیڈر ہیں ان سے کہیں کہ وہ پاکستان کے حال پہ رحم کھائیں، اپنے حال پہ بھی رحم کھائیں، اور قوم کو ایک بنائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کو وہ سا پاکستان بنا سکیں جیسا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا. شکریہ. تشریف لاتے ہیں جناب شاہد منیر صاحب، جو کہ یہ نظم پیش کریں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں شاہد منیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اور دیگر کارپورین کی موجودگی میں میں یہاں موجود ہوں. مولانا سے جو ہمارا تعلق تھا وہ زاہد منیر عامر صاحب سے آپ کو محسوس ہوا. یہ سب گھر کے والوں کے ہر فرد کا یہ کیفیت تھی. والدہ صاحبہ نے برجستہ جو بات کہی تھی، سب کو تو ایک غم تھا، انہیں دوہرا غم تھا. انہوں نے سنتے ہی کہا تھا زاہد کا کیا بنے گا. تو اسی وابستگی میں جو شعر ان دنوں میں کہے گئے وہ میں عرض کرتا ہوں. کاروان زندگی لٹتا ہوا دیکھا گیا، ہر طرف ایک حشر سا ہوتا بپا دیکھا گیا. پھول مرجھائے چمن میں خاک سی اڑنے لگی، جو بھی تھا نقشے حسیں مٹتا ہوا دیکھا گیا. اس نے دنیا کو دیا تھا مہر و الفت کا سبق، زیست کے ہر موڑ پہ نقش وفا دیکھا گیا. جو کہ ناموس پیمبر کے لیے تھا سر بکف، جو کہ ناموس پیمبر کے لیے تھا سر بکف، آج سوئے خلد وہ جاتا ہوا دیکھا گیا. ان کے اٹھ جانے سے ویراں ہو گئی ہے انجمن،
برسر بزم محبت سانحہ دیکھا گیا، جس نے سینے میں سمویا ایک جہاں کے درد کو، جس نے سینے میں سمویا ایک جہاں کے درد کو، ایک جہاں اس کے لیے روتا ہوا دیکھا گیا، جو کہ تھا تیرا شبی میں صبح کا پیغامبر، آج وہ اوڑھے ہوئے شب کی ردا دیکھا گیا، جس کا ہر ایک لفظ تھا آئینہ رنگ نشاط، جس کا ہر ایک لفظ تھا آئینہ رنگ نشاط، آج وہ سوئے عدم جاتا ہوا دیکھا گیا۔ مجھ سے محروم رہا میرا زمانہ خورشید، مجھ کو دیکھا نہ کسی نے مجھے جانا خورشید۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ معروف شاعر، محقق، عالم، استاد الاساتذہ جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے اشعار ملاحظہ کیجیے کہ کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی، کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی، دے دے کے لوہو طرح نقشے کف پا ڈالی، دنیا رہی خوابیدہ خورشید نے شب بھر میں، دنیا رہی خوابیدہ خورشید نے شب بھر میں، پچھم سے شفق لا کر پورب میں بچھا ڈالی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خالد محمود صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، جناب شامی صاحب، ڈاکٹر شفیق صاحب، حکیم راحت صاحب، مبشر محمود صاحب، ڈاکٹر زاہد منیر عامر، خواتین و حضرات، سچی بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے درخواست بھی کی تھی ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے کہ مجھے آج کی محفل میں ایک سامع کے طور پر بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے کبھی مولانا تاج محمود صاحب سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور یہاں وہ لوگ موجود تھے جو ان سے مستفید ہوئے، لیکن زاہد منیر عامر صاحب کا میرے ساتھ ایک بڑی محبت و اخلاص کا رشتہ ہے، تو انہوں نے اصرار کیا، تو میں نے بہرحال اپنے لیے بھائی سے اعزاز سمجھا اسے۔ تو میں یہاں سیکھنے زیادہ آیا تھا اور سیکھا میں نے بہت کچھ سنا۔ میں نے مولانا تاج محمود کو خود تو نہیں دیکھا، لیکن زاہد منیر عامر کی محبتوں میں نے ان کو اس حد تک دیکھا ہے کہ شنیدہ جو ہے وہ اب دیدہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مولانا تاج محمود کو زاہد منیر سے زیادہ محبت تھی یا زاہد منیر کو ان سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے ابھی ان کی کیفیت دیکھی جو 40 سال کے بعد ہے۔ ایسا شخص کب مر سکتا ہے جو اتنے مخلص لوگوں کے دلوں میں اور ان کے آنسوؤں میں زندہ ہو؟ ان کی تحریروں سے، ان کی گفتگو سے، اور جس طرح کثرت سے یہ مولانا کو یاد کرتے ہیں، ان سے مجھے بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ میں نے ان کی شخصیت کو ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر دیکھا ہے، اور انہوں نے جو کتاب ان کے بارے میں اسی وقت لکھی جب ان کا انتقال ہوا ہے، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کتاب شائع ہو گئی، اس کو پڑھ کر مولانا کے کوائف زندگی، ان کی عادت خصلت، ان کی طبیعت، مزاج، اور ان کے جو خطوط زاہد صاحب کے نام ہیں، ان سے ان کی پوری شخصیت آئینہ ہو جاتی ہے۔ ابھی آغا مسعود صاحب چلے گئے، ان کے والد گرامی آغا شورش کاشمیری صاحب نے مولانا تاج محمود صاحب کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی ہے کہ وہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت صاف اور کھرا انسان تھا، اور وہ دھوکہ کھا تو سکتا تھا مگر دھوکہ دے نہیں سکتا تھا، اور جس کے مخالف بھی اس کی خوبیوں اور اخلاص کے مترف تھے۔ تو یہ صفتیں اب جیسے شامی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب ہمارے ہاں پاکستان میں
بہت بڑا حادثہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ صرف اس تگ و دو میں مصروف ہیں کہ زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، لیکن یہ ان کی سمجھ میں نہیں کبھی بھی آتا کہ جو لوگ سراپا زندگی تھے اور جو زندگی کا مفہوم جانتے تھے، ان کے تسلسل کو ہم کیسے برقرار رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ جو قحط الرجال کا لفظ بھی اب بہت اپنے معنی کھو چکا ہے، اتنی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا قحط الرجال آج نظر آتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور روز بروز انحطاط کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر کرنا اور اس کو یاد رکھنا اس امید کا حامل ہے کہ شاید کہیں کسی دل میں ایسے لوگوں کی یاد سے ایک شمع جاگ اٹھے کہ جس سے ہمیں پھر سے یہ احساس ہو جائے کہ صرف انفرادی ہی نہیں ہوتی زندگی، قومی بھی ہوتی ہے، ملی بھی ہوتی ہے، اور اس کے کچھ آدرش بھی ہوتے ہیں، صرف وہ معیار حیات سے عبارت نہیں ہوتی۔ ان کی کتاب کو دیکھ کر اور ان سے مسلسل گزشتہ سالہ سال کی صحبتوں میں مولانا کے بارے میں گفتگو سنتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ ان کی شخصیت کو اگر ہم کسی ایک کلیدی لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے محبت۔ وہ محبت اور اخلاص سے عبارت تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جن عزائم کو اور جن مقاصد کو پیش نظر رکھا تھا، اس میں وہ بھی ایک لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عشق رسول سے عبارت تھی۔ اسی حوالے سے وہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے جڑے، اسی حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کیا، اسی حوالے سے انہوں نے ساری قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، رسالہ الاولاق جاری کیا جسے 20 برس تک چلاتے رہے، اور انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کسی قسم کے معیار کو بلند کرنے کے بجائے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس قوم کا معیار بلند ہو جائے۔ اور یہ اتحاد امت والی بات جس پر شامی صاحب نے بھی ذکر کیا اور کئی دوستوں نے بھی ذکر کیا، یہ تو اب اتنی اوجھل ہو گئی ہے کہ اختلاف کو مرنے مارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف بھی ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے کچھ گوشوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک طاقت بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کو ہم لوگ طاقت بنانے پر آمادہ نہیں نظر آتے، بلکہ شامی صاحب نے بجا کہا ہے کہ روز بروز ان اختلافات کی خلیج اتنی زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم صرف ٹکڑوں میں ہی باقی رہ جائیں گے، ان ٹکڑوں کو جوڑ کر کوئی آئینہ بنانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس میں ابھی جن کی کتاب پڑھتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا خود اپنی طبیعت کو رندانہ قرار دیتے تھے۔ اچھا، مجھے وہ یاد آیا کہ احمد ادیم قاسمی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں یہاں YMCA ہال میں حضرت موہانی تشریف لائے اور انہوں نے کچھ گفتگو غزل کی اقسام کے بارے میں کی کہ ایک غزل فاسقانہ ہوتی ہے، ایک غزل عاشقانہ ہوتی ہے، ایک غزل عارفانہ ہوتی ہے۔ تو احمد عظیم قاسمی صاحب بولے کہ میں نے وہاں سے ان سے بآواز بلند پوچھا، مولانا آپ کی غزل کس زمرے میں آتی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا کی بڑی باریک سی آواز تھی، اس میں انہوں نے بہت زور سے کہا فاسقانہ۔ تو یہ خود کو جو مولانا تاج محمود اپنی آپ کو جس زمرے میں رکھتے تھے کہ وہ رندانہ طبیعت ہے، یہ وہی رندانہ طبیعت ہے جس کے بارے میں مفتی صدر الدین آزردہ فرما گئے ہیں کہ کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندانے قدا خار ہوئے۔ یا مولانا ظفر علی خان نے بھی فرمایا تھا کہ نکل جاتی ہو سچی جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے وعدہ خار اچھا۔ تو مولانا کی اس نوع کی رندانہ طبیعت تھی
کہ اس میں انہوں نے اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی یعنی مالی زندگی، عائلی زندگی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس پہ وہ زندگی بھر انہوں نے اس پہ عمل پیرا رہے۔ اور یہ سب چیزیں چونکہ آج ہمیں ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی معرفت اس کو تازہ کرنے کا ایک موقع ملا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زاہد منیر کی واقعی قدر کرنی چاہیے۔ مولانا جو فرماتے تھے نا کہ میں تمہاری ویسی قدر نہیں کر سکا جیسے تمہارا حق ہے، تو وہ ان کی محبت بھی تھی لیکن حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ زاہد منیر واقعی اس اعتبار سے بالکل ایک منفرد آدمی ہیں کہ جس خلوص اور محبت سے وہ رفتگاں کو یاد کرتے ہیں، اور جو آج کے لوگ ہیں ان سے فائدے اٹھانے کے بجائے ان کا سارا تعلق ان لوگوں سے وابستہ ہے ذہنی، کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی تھے، وہ سچے تھے۔ تو سچ اور حق کے لیے جو تڑپ ان کے دل میں ہے وہ مربوط کرتی ہے ان کو ان کے ماضی کے ساتھ، اور ان کو حاضر کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس ماضی کی ہے۔ تو ایسے لوگ یقیناً قابل قدر ہوتے ہیں، اور ان کی قدر میں ہمیشہ کوتاہی ہی ہوا کرتی ہے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ ہمیشہ جو بہت سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر ان کے زمانے میں کرنا بالعموم ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زاہد منیر عامر کا بھی اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ زاہد منیر صاحب کی تحریک پر اور ٹرسٹ کے تعاون سے آج کی یہ محفل، جس میں نے بہت سی باتیں سنی اور سیکھیں، اور مجھے بھی اپنے ان جذبات کے اظہار کا ایک موقع ملا، ہمیں ان سب کا سپاس گزار ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کسی بھی ادارے کو ایک بہترین منتظم یا سربراہ کا مل جانا اس ادارے کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ظفر علی خان فاؤنڈیشن اس حوالے سے ان دنوں خوش قسمت ہے کہ اسے جناب خالد محمود صاحب کی صورت میں سربراہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ آپ چیئرمین پی سی بی رہے، اس کے بعد آپ صوبائی محتسب پنجاب رہے، اور اب ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے صدر محفل جناب خالد محمود صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ جناب محترم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب حافظ مبشر محمود صاحب، جناب سعود عثمانی صاحب، جناب علامہ عبدالستار عاصم صاحب، ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب، راحت نسیم چودھری صاحب، اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور اس کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں، اپنے جاننے والے، اپنے دوستوں کے ذریعے اتنے اچھے جو ہیں تقاریب اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ میں ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں اور اتنی اچھی باتیں سننے کا موقع ملا۔ تو لہٰذا یہ فاؤنڈیشن کی جگہ فراہم کرنے والی بات میرے دل کو کوئی بھلی نہیں لگی، کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہی یہ چیزیں ہیں کہ اپنے بڑوں کو یاد رکھا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، اور موجودہ جو نسلیں ہیں ان تک ان کے بات پہنچائی جائے، ان کا پیغام پہنچایا جائے۔ یہاں پہ ایک بات کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ فلانے کی یاد منانی ضروری ہے، اس کو یاد رکھا جائے۔ یہ تو بہت تذکرہ ہوتا ہے، بہت بات ہوتی ہے، اور میں اس وقت دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کاش یہ بھی بات ہو کہ ہم جہاں ان کی یاد مناتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں،
چلیں نہ چل سکیں، عظیم شخصیات کے پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کم از کم ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ میں یہ چیز ہونی تو چاہیے نا کہ ہم پہ یہ لازم ہے، واجب ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے بڑے لوگوں کو، جن کو ہم بڑے لوگ مانتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ چلو مکمل طور پہ نہیں کر سکتے، کوئی ایک آدھ چیز ہی ان کی اختیار کر دیں، تو بہت کم اس چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کو یاد رکھنے کا اصل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی عادات، ان کے خصائل کو اپنانے کی کوشش کریں، اور کسی نہ کسی شکل میں کوشش کریں ان کے رنگ میں رنگے جائیں۔ یہی میری گزارش ہوگی۔ آج کی جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کا مطالعہ کریں، سمجھیں، اور ان کی ان خصوصیات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کس حد تک ہم یہ دعویٰ تو بڑی بات ہے، کس حد تک ہم ان کے کچھ نہ کسی طریقے سے ان کے پیروی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک جب ابتدائی تعارف اس شخصیت کا کرایا گیا، اس میں کسی ہجرت کے کردار کا بھی ذکر تھا، وہ میں بعد میں بڑا منتظر رہا کہ اس کی کوئی تفاصیل بیان کی جائیں گی، لیکن بہرحال وہ اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں ہوا۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب بعد میں اس سلسلے میں کچھ ہماری مزید رہنمائی فرمائیں۔ شامی صاحب نے بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بڑی بنیادی مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، ہم جو ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، پاکستان، اس کے بارے میں بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پہلے مذہب کی، دین کی لڑائیاں ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے سے اختلافات کرتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے۔ اب وہی جگہ جو لے لی ہے، جو سیاسی دھڑے بندیاں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کی بھی کوئی اتحاد کی صورت اس میں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی ہو، ہمیں یہ سوچ بھی ہو، اور ہم کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طرح کم از کم پاکستان کے نام پر تو اکٹھے ہونے کی کوشش کریں، اور ہماری جو بھی جد و جہد ہو، ہماری جو بھی کاوش ہو، اس کا محور اور مرکز جو ہے صرف پاکستان ہو۔ دوسری بات جو شامی صاحب نے کی وہ قادیانیوں کے بارے میں تھی، اور انہوں نے اپنا وہ پرچے کی بات کی، قومی ڈائجسٹ کا پرچہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں بڑی فکر انگیز بات یہ تھی کہ مرض کا علاج تو ہونا چاہیے تھا، اور جو کچھ بھی ہوا، جو 1974 میں بھٹو صاحب کا دور تھا ہوا، اس وقت اگر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان ہو جاتا۔ میں ان کی گفتگو سنتے ہوئے مجھے یاد آ رہے تھے اس زمانے کے حالات، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فضائیہ کے جو سربراہ تھے وہ ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب تھے، جن کا تعلق جو تھا اسی جماعت سے تھا، اور نوبت اس حد تک پہنچ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے، اور آپ کو جو اس زمانے میں ان واقعات کے بارے میں پڑھتے یا سنتے ہوں گے، یاد ہوگا کہ ظفر چودھری صاحب اگرچہ بڑے معقول آدمی تھے، میرا خیال ہے ایئر فورس کے لحاظ سے ان کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، لیکن ایک عجیب حرکت اس زمانے میں ہوئی تھی کہ انہوں نے جب روا میں اجتماع ہو رہا تھا اس جماعت کا، تو باقاعدہ ایئر فورس کے جہاز استعمال کر کے وہاں سلامی دی تھی، روا میں جا کے جہازوں کو باقاعدہ فوجی انداز میں سلامی دی گئی تھی، اور اس وقت فضا کچھ ایسی بن رہی تھی کہ جیسے وہ چھا جائیں گے بالکل ہر چیز پہ، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی ان کے تابع ہو جائیں گے۔
بلکہ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ان کے لٹریچر میں کچھ نہ کچھ انقلاب کی باتیں بھی ہوتی تھیں کہ ہم یہ انقلاب لے کے آئیں گے. تو بہرحال اس فتنے کا اس وقت بڑا خاتمہ ہوا. لیکن میں متفق ہوں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کی اس بات سے کہ آپ قادیانیت کے تو خلاف ضرور ہوں، وہ ایک بات ہے، لیکن بہرحال جو بھی انسان ہیں جو اس باطل نظریے کے پیروکار ہیں ان کو بھی بطور انسان زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. ہمارا آئین ان کو جان کی، مال کی، ہر چیز کی ضمانت دیتا ہے. تو یا تو اس میں سے آئین میں سے ضمانت اس کو نکال دیں. اگر آپ نے ان کو اقلیت قرار دیا ہے تو بہرحال انسان تو ہیں. آپ مسلمان ان کو نہیں مانتے، بالکل حق بجانب ہے اس بات میں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کی جان لے یا ان کے مال پہ نظر رکھے یا ان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. ایک بڑی میرے ذہن میں یہ گفتگو سنتے ہوئے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ ہم نے نظریاتی طور پر قادیانیوں سے اس طرح کی جنگ نہیں کی، اس طرح کا مقابلہ نہیں کیا جس میں ان کو لاجک کے زور سے، دلیل کے زور سے ان کو قائل کیا جائے. یعنی تلوار کے زور سے یا طاقت کے زور سے تو کوئی قائل ہوتا ہی نہیں. وہ تو یا تو جان دے دیتا ہے یا بزدل ہوگا تو بھاگ جائے گا، لیکن نظریاتی طور پہ کسی نے قائل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا احساس خاص طور پہ مجھے اس وقت ہوا. آپ کو پتہ نہیں یہ کیسا لگے، میں چونکہ کئی دفعہ انڈیا جانے کا موقع ملا ہے اور اسی سلسلہ میں ایک دفعہ قادیان بھی چلا گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ ان کا کیا معاملہ ہے. اور پہلے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے پریشانی کا اظہار کیا، کافی دیر ہمیں انتظار کروایا، لیکن بہرحال انہوں نے پھر اپنے ایک پڑھے لکھے پروفیسر کو بلایا جس نے ہمیں پورے قادیان کا پورا دورہ کروایا. اور اس میں جو چیزیں میں دیکھیں وہ میں نے کبھی بیان نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں سامنے آ جائیں تو اتنا ان کا کمزور مقدمہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے قائل بھی کر سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. سر ایک بڑی دلچسپ بات وہاں پہ دیکھنے کے ملی. ان کے جو آبائی گھر تھا مرزا صاحب کا، اس میں ایک لمبا سا چوغا لٹکا ہوا تھا. تو اس چوغے کے بارے میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس پہ سرخ کچھ نشان بھی تھے سیاہی کے. تو پہلے تو انہوں نے بتانے سے کچھ پرہیز کی، کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا. پھر ہمارے اصرار پہ انہوں نے بتایا کہ یہ چوغا تھا جو مرزا صاحب نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب ان کی ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ. تو انہوں نے کچھ ہدایات دینا چاہی اللہ نے، تو انہوں نے پھر ایک پین جو تھا نکالا، اور وہ پین جب چھڑکا تو وہ اس چوغے پہ اس کے نشانات پڑ گئے. تو وہ ہم نے تبرک کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو میں بڑا محظوظ ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری طرح ہی مشکلات پیش آتی ہیں لکھنے میں، قلم میں اور سارا کچھ. اللہ کا قلم تھا یہ مرزا صاحب کا تھا. اللہ کا قلم تھا اللہ کا. تو یہ ساری اس طرح کی اور بھی، اب مجھے کچھ بھول بھی گئی ہیں چیزیں. تو اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہمارے لوگوں کو تو کسی کو ایسی باتیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ نہ کوئی قادیان جاتا ہے، نہ کوئی اس نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. اور مزید مجھے اس میں یہ بھی ہوئی کہ تمام جو مسلمانوں کے اشعار ہیں اور جس طرح جو بھی ان کی ہیں رسول پاک سے منسوب چیزیں، روضۃ الجنہ اور اس طرح کی، وہ سب کے سب وہاں بھی اسی طرح بنائے گئے ہیں، جس کی کسی طرح کی کوئی منطقی، کوئی دینی، کوئی کسی طرح کی دلیل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے پہ اب بھی دوبارہ غور بھی کرنا چاہیے. ان کی جان اور مال کی، آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نظریاتی طور پر قائل کریں کہ وہ ایک غلط راستے پہ ہیں، غلط سوچ پہ ہیں. آپ نے مختلف ان کے مرکزوں کا حوالہ دیا. مجھے سب سے جو تکلیف دہ ان کا مرکز نظر آتا ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب گئے تھے وہاں پہ، تو خاص طور پہ وہ جو صاحب تھے جو قادیانی، ان سے ملاقات کرائی گئی اور ان کی گفتگو ہوئی. اور ہمارے پڑوسی ملک وہ تو ظاہر ہے ان کو تو
اللہ موقع دے جو بھی دے، تو وہ بڑی ان کی وہاں پہ اہمیت ہے ان لوگوں کی. اور ایک دفعہ اسی طرح وہاں سے امرتسر سے ادھر سے اس بارڈر کراس کرتے ہوئے تو میں نے جب اپنا پاسپورٹ دکھایا اس کو، ہندوستان کا جو امیگریشن کا افسر تھا، تو اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ یعنی محبت کا اظہار کیا. میں بڑا حیران ہوا کہ عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جتھے کے ساتھ ہیں. اوہو، میں سمجھ گیا وہ پیچھے ایک جتھا آ رہا تھا سارے کا سارا. میں نے کہا نہیں، میں جتھے کے ساتھ نہیں ہوں، میں رہتا. پھر اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے فوری طور پہ مجھے فرق. تو یہ چند باتیں ہیں ساری گفتگو سنتے ہوئے جو مجھے یاد آ رہی تھیں، وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. باقی جو آج کی تقریب ہے اس میں میری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ ضرور اس عظیم شخصیت جس کی یاد منانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے جو کچھ جد و جہد کی، جو محنت کی، اس کے بارے میں پڑھیے اور کوشش کیجئے ہر کوئی اپنے دل میں سوچے کہ کم از کم ایک عادت اچھی جو ہے وہ میں ان کی اپنا سکوں. میرا آپ کے نام یہی پیغام ہے، یہی گزارش ہے. اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت دی اور اس تقریب کو رونق بخشی. بہت شکریہ. میر تقی میر کا شعر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو اس طرح کی شخصیات، مولانا تاج محمود جیسی شخصیات کو یاد کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا جانا نہ صرف ایک خوش آئند بات ہے بلکہ شرکاء کے لیے خوش قسمتی کا بھی باعث ہے. تو اس تقریب کے انعقاد پر ہم شکر گزار ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کے اور چیئرمین ظفر علی خان ٹرسٹ جناب خالد محمود صاحب کے. اب اس تقریب کے آخر میں جناب چیئرمین سوینئر پیش کریں گے فاؤنڈیشن کا جناب مبشر صاحب کو، حافظ مبشر صاحب کو.